السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ہر طرح کی سہولت کاری کی جا رہی ہے، لندن پلان پر عمل بھی کیا جا رہا ہے اور نواز شریف کی تاحیات نااہلی بھی ختم کروائی گئی۔ تاحیات نااہلی ختم ہونے کے بعد اب وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں اور الیکشن لڑنے کے بعد وہ چوتھی بار وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ اب سارا کچھ ہو گیا، تمام سہولت کاری فیسیلیٹیٹ کر دیا گیا، لندن پلان کی ایک ایک شک پر عمل درآمد کروا لیا گیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا نون لیگ الیکشن جیت سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ صورتحال ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، نواز شریف کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن نہیں جیت سکتے، اور اگر آپ کو ہم نے الیکشن کہیں نہ کہیں سے جتوا بھی لیا تو اتنی سیٹیں ہمارے پاس نہیں ہیں کہ آپ کو ہم وزیر اعظم بنوا سکیں، کیونکہ اس وقت مقابلہ کافی سخت ہے اور زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں۔ میاں صاحب کے لیے محفوظ ترین سیٹ لاہور کی بجائے تلاش کی گئی سوات میں جا کر، اور وہاں پہ اعظم سواتی آئے۔ اعظم سواتی کے کاغذات ریجیکٹ کروا دیے گئے، ان کی اپیل بھی خارج ہو گئی اور ان کو اب گرفتار کرنے کا ارادہ بھی ہے۔ اور اگر اعظم سواتی سامنے آتے ہیں، مد مقابل آتے ہیں، معاملہ بھی پہلے لارجر بینچ نے دیکھنا ہے، پشاور ہائی کورٹ کا 5 ممبر لارجر بینچ دیکھے گا، اور اگر اعظم سواتی کے کاغذات بحال ہو جاتے ہیں تو اعظم سواتی نواز شریف کو بآسانی ہرا سکتے ہیں۔ اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اعظم سواتی مقابلے میں نہ آنے پائے۔ دوسری جانب ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ پنجاب سے چودھری پرویز الہی کو غائب کر دیا جائے۔ پرویز الہی صاحب کسی بھی حلقے میں الیکشن نہ لڑیں، اگر پرویز الہی صاحب ہوں گے تو بھی مسلم لیگ نواز کو مسائل ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے باہر کی صورتحال، جبکہ اندر کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک مسلم لیگ نواز ٹکٹوں کی تفصیل کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کر سکی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ معاملات طے ہونے کی کچھ امید نظر آئی ہے، کیونکہ وہ سیٹیں زیادہ مانگ رہے ہیں، یہ ان کو کم سیٹیں دے رہے ہیں۔ 5-7 سے زیادہ سیٹیں دینے کے موڈ میں نہیں ہے مسلم لیگ نواز، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں سادہ اکثریت پنجاب میں ہونی چاہیے، لیکن اب نواز شریف کو بتا دیا گیا ہے کہ سادہ اکثریت کا تو آپ تصور بھی نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی ریزنیبل نمبر ہی آپ کو مل جائے۔ مشاہد حسین سید کل اپیئر ہوئے، انہوں نے انٹرویو میں نواز شریف کو ایک اچھا مشورہ دیا اور وہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ کنوے کروایا گیا ہے مشاہد حسین کے ذریعے نواز شریف کو کہ ان کو کہیں کہ آپ نے بننا ہے تو صدر بن جائیں، وزیر اعظم کی دوڑ سے آپ نکل جائیں، اور وزیر اعظم کی دوڑ میں بہت مشکل ہے۔ اب نواز شریف بھی کوئی بچے تو نہیں ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ انہیں وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے نکال کے لالی پاپ دیا جا رہا ہے ایوان صدر کا۔ اب ایوان صدر میں کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہاں پہ تو قومی اسمبلی میں صرف سادہ اکثریت چاہیے اور پولیٹیکل مینجمنٹ اور انجینئرنگ کے ذریعے یہاں پھر کوئی امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی بھی محنت کی جائے، باقی سب کی محنت کی جائے، اور تحریک انصاف کو بالکل باہر کر دیا جائے، بلے کا نشان بھی نہ ہو، تب جا کے یہ کوئی چانس بنتا ہے۔ لیکن بلے کا نشان واپس آ رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی موجود ہوگی، ان کے تمام کاغذات بھی منظور ہو چکے ہیں، 90% ان کی لیڈرشپ واپس آ چکی ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ کا مقدمہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر میاں صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ لہٰذا نواز شریف مسائل ہی مسائل کا شکار ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی ایک مصیبت، دوسری مصیبت مسلم لیگ کاف شجاعت حسین گروپ، وہ بھی حصہ مانگ رہے ہیں، اور تیسری مصیبت مسلم لیگ نواز کے اپنے اندر کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس وقت بہاولپور میں جھگڑا ہو رہا ہے ٹکٹوں کی تقسیم پر، وہاں پہ سعود مجید ورسز طارق بشیر چیمہ ہیں، مسلم لیگ کاف کے بھی کے ہیں وہ، پھر بلیغ الرحمان ہیں، وہ اس وقت گورنر ہاؤس میں موجود ہیں، اور یہ حلقہ وہ خالی نہیں کرنا چاہتے، تو یہ گروپس موجود ہیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف خود وہاں موجود ہے۔ پھر لودھرا میں یہی معاملہ ہے، جہانگیر ترین اور مسلم لیگ کے کانجو صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جہانگیر ترین آتے ہیں تو پھر میں آزاد الیکشن لڑوں گا اور ہر صورت لڑوں گا، اور انہوں نے کہا کہ میں دونوں سیٹوں پر آزاد الیکشن لڑوں گا کیونکہ ہم یہ سیٹ چھوڑ نہیں سکتے۔ 155 سے صدیق بلوچ کو ٹکٹ نہ دینا وہ کہتے ہیں کہ زیادتی ہوگی۔ دوسری جانب رحیم یار خان میں بھی 2 گروپ ہیں مسلم لیگ نواز کے، وہاں پہ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دیں، جبکہ مسلم لیگ نواز کے لوگ کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے۔ یہ ہے رحیم یار خان کی صورتحال۔ مظفر گڑھ، ڈی جی خان، ملتان،
یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کی لڑائی ہو رہی ہے. پھر فیصل آباد میں طلال چودھری اور رانا ثناءاللہ ہیں. رانا ثناءاللہ طلال چودھری کا پتہ کاٹنا چاہتے ہیں. پھر وہاں پہ راجہ ریاض بھی موجود ہیں جو کہ مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں, اور رانا ثناءاللہ نے گارنٹی دی ہوئی ہے نواب شیر وسیر کو. تو یہ سچویشن چل رہی ہے. طلال چودھری مریم نواز کے بڑے قریب ہیں, جبکہ شیخو پورہ میں رانا تنویر ورسز جاوید لطیف ہیں. اوکاڑا آ جائیں تو جگنو محسن ہے, وہاں پہ بھی جھگڑا ہے. تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے. اب اس لڑائی جھگڑے میں بلے کے نشان پر بھی سماعت ہو رہی ہے پشاور ہائی کورٹ میں, اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بلے کا نشان واپس آ جائے گا اور تحریک انصاف کو یہ نشان مل جائے گا. اور اگر بلے کا نشان مل جاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ میں بھی کوئی آرڈر آ جاتا ہے تو پھر یہ ساری کی ساری نون لیگ کی محنت ضائع جائے گی. اب الیکشن کا انعقاد اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیج پہ آ چکے ہیں, اور یہ ہر صورت الیکشن چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بھی الیکشن چاہتی ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی الیکشن چاہتی ہے. یہاں تک کہ چیف جسٹس کو کہیں کنوے کیا گیا اور ان پر پریشر ہے کہ آپ 8 فروری کے اندر کوئی گنجائش پیدا کریں. لیکن 8 فروری کے معاملے میں گنجائش تب پیدا ہوگی جب سیاسی جماعتیں یا پھر کوئی بہت بڑا آئینی کرائسس پیدا ہو جائے یا الیکشن کمیشن ڈس فنکشنل ہو جائے اور چیف الیکشن کمشنر پلس کچھ ممبران استعفیٰ دے دیں, کام کرنا چھوڑ دیں. اب لگتا مجھے یہ ہے کہ چیف جسٹس کو کچھ کنوے کیا گیا ہے, کیونکہ کل جب ہیئرنگ ہو رہی تھی لیول پلینگ فیلڈ کی تو اس میں چیف جسٹس نے ایک سوال پوچھا سردار لطیف کھوسہ سے, اور وہ سوال بڑا میننگ فل تھا. انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو الیکشن چاہیے؟ تو سردار لطیف کھوسہ نے بالکل کسی چولو چراں کے انہوں نے کہا کہ 100% الیکشن چاہیے. انہوں نے پھر یہ سوال کیا سردار لطیف کھوسہ سے کہ آپ ہاں یا نہ میں بتائیں کہ آپ کو الیکشن چاہیے یا نہیں چاہیے. تو لطیف کھوسہ نے کہا بالکل الیکشن چاہیے, اور ہم ہر صورت الیکشن چاہتے ہیں, ہم الیکشن سے بالکل بھاگ نہیں رہے اور نہ ہی بھاگیں گے, نہ ڈیلے چاہتے ہیں. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام انتخابات کروانا ہے, آپ ان کو کام کرنے دیں. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ آپ کے بنائے ہوئے ادارے ہیں اور پارلیمان نے ہی یہ ادارے بنائے ہیں, ان اداروں کی قدر کریں. اس پر لطیف کھوسہ نے کہا کہ صورتحال یہ ہے کہ ہم تو مقدمے بھگت رہے ہیں, ہم کب الیکشن لڑ رہے ہیں, ہمیں تو الیکشن لڑنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا, ہمارے پہ تو مقدمے ہی مقدمے ہیں. دوسری جانب بلاول بھٹو نے کل یہ کہا کہ اقوام متحدہ سے آپ قرارداد منظور کروائیں یا OIC منظور کروائیں, الیکشن تو ہوں گے. تو یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے, اور بلاول بھٹو نے بڑی میننگ فل بات کی ہے, بڑی باریک واردات ڈالی ہے. اب ناظرین اکرام آتے ہیں الیکشن مہم پر. مسلم لیگ نواز نے ابھی تک الیکشن مہم شروع نہیں کی اور ٹکٹوں کی تقسیم بھی ابھی نہیں کی. ٹکٹیں ابھی تک تقسیم نہیں کی جا رہی. JUI کر چکی ہے, جماعت اسلامی کر چکی ہے, تحریک انصاف فیصلوں کا انتظار کر رہی ہے, کیونکہ مسلم لیگ نواز کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو لاحق ہیں. پیپلز پارٹی اناؤنس کر رہی ہے. تو مسلم لیگ نواز نہ ہی الیکشن کمپین چلا رہی ہے, نہ ہی ٹکٹیں تقسیم کر رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بڑی صاف ہے کہ مسلم لیگ نواز کو شاید ابھی تک یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اسی لیے الیکشن ملتوی ہونے کی طرف فضل الرحمان اور مسلم لیگ نواز دیکھ رہے ہیں. وہ ابھی تک ان کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی. مشاہد حسین نواز شریف کو پیغام دے چکے ہیں کہ آپ ایوان صدر کا رخ کریں, آپ ادھر مت آئیں. اب ایوان صدر کا رخ اختیار کرنا کیسے ممکن ہے؟ کیسے نواز شریف صدر بن جائیں گے اگر قومی اسمبلی میں اکثریت ہی نہیں ہوگی؟ کل ایک طرف 62(1)F کے تحت نااہلی ختم کی جا رہی تھی, جبکہ دوسری طرف امریکی سفیر مل رہے تھے بلاول بھٹو زرداری کو, اور برطانوی ہائی کمشنر مل رہی تھی نواز شریف کو. دونوں نے الگ الگ ملاقاتیں کی, اور دونوں ملاقاتوں کا مقصد کیا تھا؟ کیا دونوں ممالک سیم پیج پہ ہیں یا پھر الگ الگ ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے, کیونکہ الگ الگ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. خاص طور پر جو پریس ریلیز جاری کیا گیا امریکی سفارت خانے سے, اس میں واضح بتایا گیا کہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے. پھر کل محسن نقوی نے ایک گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ KPK کی صورتحال بڑی مخدوش ہے, اور KPK الیکشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا یا پھر باقی سٹیک ہولڈرز کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن پوسٹ پون کروانے کا یہ ارادہ رکھتے ہیں. اور ایک اور تجویز زیر غور ہے
کہ الیکشن پوسٹ پون کروائے جائیں خیبر پختونخوا میں، پھر اس کے بعد بلوچستان میں بھی کروا دیے جائیں گے، اور پنجاب اور سندھ کے الیکشن کروا دیے جائیں تاکہ معاملات سیٹل ہو جائیں، بڑی جماعتوں کو اکوموڈیٹ کر دیا جائے اور تحریک انصاف اسی تنخواہ پر پھرتے رہیں اور رسوا ہوتے رہیں اور ان کو کچھ بھی نہ ملے۔ تو مرحلہ وار الیکشن پلان زیر غور ہے اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کا بہانہ بنا کر الیکشن ڈیلے کرنے کا پلان ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔